السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے دستور کے مطابق عشق و مستی میں ڈوب کر مدینے کی طرف لو لگا کر ساری کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مجیس انداز میں پڑھا ہوں، بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھ کر اس کا اور اس کے حبیب کا اور اس کے مقبول بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہر بار یہی دعا ہوتی ہے، پھر ایک بار یہی دعا ہوگی کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو تیرا اور تیرے حبیب کا اور تیرے مقبول بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، کہ اگر زندگی گزارنا ہے تو جیسے میرے نبی نے گزاری اس نبی کے مطابق، نبی کی زندگی کے مطابق تم بھی اپنی زندگی گزارو۔ جیسا نبی نے میرے کام کیا اس کے مطابق ہی کام کرو۔ تو بہت سارے زندگی کے شعبے ہیں اور کوئی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ ہو۔ یہ کوئی اور مذہب ہوگا جہاں پہ کوئی طور طریقہ نہیں ہے نا، لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جہاں پر قانون کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا واحد مذہب ہے، دین اسلام ہے، جس کے پاس قانون ہے، قانون کی کتاب ہے، اور وہ بھی کسی انسان، کسی مفکر کی نہیں لکھی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے قانون جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ باقی بہت سارے مذہب ہیں، بہت ساری ریاستیں ہیں، ملک ہیں، سب کے اپنے اپنے بنائے قانون ہیں۔ لوگ ضرورت کو دیکھتے ہیں، قانون بناتے ہیں، پھر وہ قانون نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے، پھر اسی کو دوسرا قانون بناتے ہیں، تیسرا قانون بناتے ہیں، قانون پر قانون بناتے ہیں، مگر بات آخر جو قانون ہونا چاہیے جو مسئلے کے لیے وہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ انسانوں کے بنائے قانون زیادہ دن تک ٹکتے نہیں ہیں۔ انسان زیادہ دور تک سوچ نہیں سکتا کہ آگے کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ماحول کیا ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے معاملات کو جاننے والا ہے۔ قیامت تک کیسے حالات ہوں گے اللہ خوب جانتا ہے۔ قانون کی کتاب اتار دی
اور قیامت تک انشاءاللہ اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا رہے گا، تو انسان کی زندگی خوشحال گزرے گی، خوشحال گزرے گی انسان کی زندگی۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، اللہ کی طرف سے قانون کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہماری بہترین رہنما ہے وہ کتاب، اور پھر زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ حضور کی ذات ہے، آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے بھیجا کہ زندگی گزارنا ہے تو اس طرح گزارو۔ تو نبی کی زندگی میں نبی کا ایک طریقہ ہے نکاح۔ النکاح من سنتی، آپ سنتے رہتے، ہر کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، نکاح نبی کی سنت ہے، عظیم سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور نکاح کرنے کا حکم بھی دیا۔ نکاح انسان کی زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے، جس طرح کہ انسان بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا، وہ ہلاک ہو جائے گا، زیادہ دن تک نہیں ٹک پائے گا، اسی طرح انسان کے ایمان کی حفاظت کے لیے نکاح ضروری ہے، نہیں تو ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے، عمل برباد ہونے کا اندیشہ ہے، نگاہوں کے بھٹکنے کا اندیشہ ہے، زنا کی طرف جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا نکاح کرو، نکاح سے تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان تمہارا محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح سے ایمان کا کیا تعلق ہے؟ مگر نکاح کا ایمان سے تعلق ہے۔ حضور فرماتے ہیں نکاح کرو، تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا، تمہاری نگاہیں بچ جائے گی، تم زنا سے بچ جاؤ گے، تم برائی سے بچ جاؤ گے۔ نکاح انسان کے لیے اتنا ضروری ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے سنیاس لے لینا کہ بھائی یہ سنیاسی آدمی ہے، اس کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہے، بال بچوں بیوی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے وہ ہمارے نبی کے جیسا زندگی گزارنے والا کوئی آج تک نہ پہلے ہوا نہ کوئی ہوگا۔ مگر حضور نے نکاح بھی فرمایا، 1 2 نہیں 11 نکاح فرمایا آپ نے، اولادیں بھی ہوئی۔ کچھ لوگ آئے حضور کے گھر میں حضور کی زندگی کے تعلق سے معلومات کرنے کی، حضور کی عبادتیں کیسی تھی، حضور زندگی کس طرح گزارتے تھے۔ حضور تو ملاقات نہیں ہوئی، گھر کے حالات دیکھ کر کچھ لوگ چلے گئے۔ 3 افراد آئے تھے، ایک نے قسم کھائی میں کبھی ہمیشہ میں روزہ رہوں گا، دن میں روزہ رات میں عبادت۔ دوسرے نے کہا کہ میں اب نکاح نہیں کروں گا، بس اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ جب حضور کو یہ بات پتہ چلی تو حضور نے بلایا، حضور نے کہا میں بھی انسان ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا، میں نکاح بھی کرتا ہوں، رات میں روزہ، فرماتے ہیں وقت پڑے تو روزہ بھی رکھتا ہوں، مگر بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، بچوں کی پرورش بھی ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اٹھانی پڑے گی انسان کو، ہے نا۔ آج لوگ سنیاسی بنے گھومتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں بھٹک جاتی ہیں۔ اور جب نکاح کرتا ہے نا انسان، نکاح شادی کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو۔ آج بہت بڑا عالمیہ ہے ہمارے لیے، بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں ہم، کہ آج نکاح اتنا بھاری ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں نکاح آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے۔ نکاح آسان ہوگا تو نکاح جلدی ہوگا، جب نکاح جلدی ہوگا تو ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی زنا سے بچ جائیں گے۔ جب نکاح بھاری ہو جائے گا، نکاح مہنگا ہو جائے گا، نکاح قیمتی ہو جائے گا، تو شادی میں تاخیر ہوگی۔ جوان جوانی کو پہنچ چکا، جوان بچیاں جوانی کو پہنچ چکی، مگر ان کا نکاح نہیں ہوتا، ان کی شادیاں وقت پر نہیں ہوتی۔ پھر ہوتا کیا ہے، وہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں، وہ راہ، ایک لڑکا ایک لڑکی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، وہ زنا کی طرف چلے جاتے ہیں، بدنگاہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں
ہمارے مذہب سے جیسا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، ہمارے مذہب کی تعلیمات سے جیسی کوئی تعلیم نہیں، اور ہمارے مذہب میں جو نکاح کا سسٹم ہے ویسا کہیں پوری دنیا میں نہیں ہے۔ سادگی، ہلکا، کوئی خرچ نہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں نکاح کتنا بھاری ہے۔ نکاح نہیں ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے، لڑکی بیچی جاتی ہے، لڑکا خریدا جاتا ہے، جہیز کے معاملات ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں نا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں آدمی ٹوٹ جاتا ہے، قرضہ لیتا ہے، بیاج پہ پیسہ لیتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، مگر اس کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں ان سب چیزوں کی۔ نکاح کو آسان کرو۔ کیا ہے نکاح کا سسٹم؟ نہ تو لڑکیوں کے لیے جہیز کا سسٹم ہے، آج تو اسی میں ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں کہ لڑکی کو جہیز دینا ہے، کپڑا ہے، لتا ہے، برتن ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ کیا کیا ہے، اسی میں ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے ہمیں یہ، ادھر تو پھر بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، ہمارے بھیونڈی شہر میں، گاؤں کا تو بڑا برا حال ہے۔ جہالت ہے نا، جہالت ہے تو برائی ہے۔ وہاں ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لڑکے کو یہ گاڑی چاہیے اور پھر اتنا لاکھ چاہیے، اتنا لاکھ پیسہ بھی چاہیے، میرا لڑکا یہ کر رہا ہے، MBA ہے، یہ ہے، وہ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یعنی باپ بولی لگاتا ہے کوئی میرے لڑکے کو خریدنے والا، اتنے لاکھ کا بکے گا، وہ اتنی یہ گاڑی مانگتا ہے، یہ پیسہ اتنا چاہیے۔ نکاح نہیں، خرید و فروخت ہے، شرم آنی چاہیے ہمیں، جہاں بھی یہ سسٹم چلتا ہو شرم آنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کے طریقے پر، ہم اسلام کے طریقے پر، اپنے مذہب پر نہیں چلیں گے تو کون چلے گا؟ آج ہم نے نکاح کو اتنا بھاری کر دیا، اتنا بھاری کر دیا کہ زنا عام ہو گیا۔ بچیاں گھر سے بھاگ جا رہی ہیں، لڑکا گھر سے بھاگ جا رہا ہے، پتہ لگا وہ بھاگ کے شادی کر لیا، پتہ چلا شادی سے پہلے ایک لڑکا لڑکی آپس میں ہم بستر ہو گئے، زنا ہو گیا، کنٹرول نہیں ہوا، ہو گیا۔ ہمارے ماں باپ ہماری وقت پر شادی نہیں کرتے، ابھی کیا ٹائم ہے، ابھی کیا عمر ہے، کریں گے دھوم دھام سے کریں گے۔ دھوم دھام کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی دھوم دھام کر چکے ہوتے ہیں، ہاں، اپنی زندگی خراب کر چکے ہوتے ہیں۔ خدا را ان سب باتوں کو دھیان دیں، غور فکر کریں، نکاح کو آسان کریں، ہلکا کریں۔ نکاح میں ہے کیا؟ جہیز کا سسٹم نہیں ہے، چلو یہ خرچہ کم ہو گیا۔ یہ تو لڑکے کی ذمہ داری ہے نا کہ بچی جو آ رہی ہے گھر سے، غیر گھر سے، اس کے سارے خرچے کو پورا کرے، اس کا انتظام کرے۔ مرد ہے نا، مرد کی ذمہ داری ہے۔ بھیک مانگتا ہے آدمی، شرم نہیں آتی، بھیک مانگتا پھرتا ہے، 5 لاکھ روپیہ دے دو، ایک گاڑی دے دو، یہ برتن دے دو تو ہمارا لڑکا تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ سب معاملات ہیں ہمارے یہاں۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، ایک بھکاری نے اپنی لڑکی کی شادی کی، کہا بیٹا جہیز میں کیا چاہیے؟ کہا حاجی علی پر جو آپ جگہ ہے جہاں آپ پر بیٹھ کر بھیک مانگتے وہی جگہ دو۔ بڑا وہ تو نہیں ملے گی، وہ بہت قیمتی جگہ ہے۔ تو ایسے لوگ فرمائش کرتے ہیں، میرے کو یہ چاہیے، میرے کو وہ چاہیے، گاڑی چاہیے نا گھوڑا چاہیے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو مانگتے، اور مالدار لوگ بھی مانگتے ہیں، غریب تو غریب، مالدار لوگ بھی مانگتے ہیں، جن کے پاس کوئی کمی نہیں وہ بھی مانگتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، نام خراب ہوتا ہے ہمارے مذہب کا۔ یہ غیروں کے رسم رواج آج ہمارے یہاں گئے۔ سادگی کیا، دور دور تک ہمارے شادیوں میں نام و نشان نہیں ہے، جہیز نہیں، بچی پر کوئی زیور نہیں، نہ بنائے زیور، نہ دے جہیز۔ آج کوئی تیار نہیں ہوتا نا ایسی شادی میں۔ لڑکی اگر غریب ہے، لڑکی کے ماں باپ غریب ہے، لڑکی غریب ہے، تو کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں۔ بولے کیا دیں گے؟ بولے کچھ نہیں، بہت غریب ہے، بس لڑکی اچھی ہے، سیرت کی اچھی ہے، تھوڑا پڑھی لکھی ہے، گھر کا کام نہیں، اس سے کام تھوڑی چلے گا، کام تو پیسے سے چلے گا، کام گاڑی ملے گی تو چلے گا، کام دولت ملے گا تو چلے گا۔ آج لوگ لڑکی نہیں دیکھتے، سیرت صورت نہیں دیکھتے، پیسہ دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں۔
دیکھیے لڑکی کی اگر شادی ہے، لڑکی کی ہمارے مذہب میں جہیز کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس کے بعد اس کے لیے کھانے پینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. بارات آؤ 4 آدمی لے کر نکاح کر کے رخصت کر کے لے جاؤ، ہو گیا نکاح، ختم ہو گئی کہانی. 4 آدمی لے کر آؤ، قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی آدمی بھی پڑھا سکتا ہے جو تھوڑا صاحب علم ہو. 4 آدمی، چلو قاضی لے لو، 4 آدمی لے کر آؤ، نکاح پڑھاؤ، مہر کی رقم ادا کرو جو بھی 2,500-3,000 ہزار روپیہ ہے، ٹھیک ہے، بچی کو رخصت کر کے لے جاؤ، ہو گیا نکاح. کیا خرچہ ہے؟ کیا خرچہ ہوا اس میں؟ اب یہاں تو 100 باراتی نہیں تو 150 باراتی. یہاں تو ٹھیک ہے، پھر بھی الحمدللہ بھیونڈی میں شربت پانی پر بھی ہو جاتا ہے، مگر گاؤں میں، دیہاتوں میں جہالت ہے. یو پی سائٹ، بہار سائٹ کیا حال ہے؟ 150 باراتی آئیں گے. کیوں آئیں گے بھائی 150 باراتی؟ بھائی ہم لڑکے والے ہیں، لڑکا ہے ہمارا، تو لڑکا ہے تو کیا بہت احسان ہو گیا تمہارا کہ تم لڑکے والے ہو؟ نہیں بھائی 150 باراتی آئیں گے. اب لڑکی والا کرتا نہ کیا کرتا بیچارہ، ٹھیک ہے بھائی آؤ، 150 باراتی آ گئے. اب ان کے لیے ایک ایک مٹھائی کا ڈبہ ہے نا. یو پی میں ایسے چلتا ہے کہ نہیں؟ یو پی بہار جو بھی سائڈ، بھیونڈی میں تو الحمدللہ بہت آسان ہے، ایک 10-10 روپے والا کولا تھما دو، سب باراتی خوش. تعلیم ہے نا، جہالت نہیں ہے. جہاں جہالت ہوگی یہی بات ہوگی. اور فرماتے ہیں یو پی اور بہار سائڈ میں جہاں تعلیم بھی ہے تو وہ لوگ جہالت ہی والا کام کرتے ہیں. یہاں پہ کیسی بارات ہوتی ہے؟ پھر بھی خرچہ تو یہاں بھی ہے، مگر وہاں سے بہت لاکھ گنا اچھا ہے. لوگ شربت پانی پر بھی اگر بچی کا نکاح کرتے تو کوئی بولتا نہیں یہاں پہ کسی کو، وہاں تو کرنے ہی نہیں دیں گے. تم قرضہ لو، بیاج پہ پیسہ لو، ادھار مانگو، تم کو کرنا ہے تو کرنا ہے. 100 آدمی کو بارات کا کھیے، پھر کھانا الگ، غیر مسلموں کا الگ، مسلموں کا الگ، چکن الگ تو مٹن الگ. ہو رہا ہے نا یہ سب. اب یہ سب چیز کے لیے لگتا ہے نا پیسہ، پیسہ لگتا ہے نا، تو ماں باپ کو جمع کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. بچہ 20 سال کا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، 24 سال کا ہو گیا، 26-30 سال کا ہو گیا بچہ، ابھی ماں باپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ اتنا پیسہ خرچہ کر سکے. بچی کی عمر 18 ہو گئی، 20 ہو گئی، 22 ہو گئی، 24 ہو گئی، 26 ہو گئی، 30 تک ہو، یہاں تک 32-34 تک ہو گئی، بچی کا نکاح نہیں ہو پا رہا کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. اور یہ ہمارے سماج میں، ماحول میں یہ چیز اوپن، مطلب یہ چیز رائج ہونی چاہیے. اب 200 باراتی آ گئے، ہر ایک کو مٹھائی کا ڈبہ چاہیے. ہم نے تو دیکھا ہے آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں. اگر ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی کم ہو گیا تو بس آفت ہے. لڑکی والوں کی ایک مٹھائی کے ڈبے پر عزت اتر جاتی ہے. ہمارے باراتی کی عزت نہیں کی، فرشتے آئے تھے نا بارات میں، معاذ اللہ، عزت نہیں کی فرشتوں کی. باراتی نہیں آئے، بہت بڑا احسان ملے، فرشتوں کی داماد آئی ہے، معاذ اللہ. دولہا نہیں آیا، بہت بڑا مطلب فرشتوں کا سردار معاذ اللہ آ گیا. کیا وہ ہوتا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے، تماشے ہو رہے ہیں جی نکاح کے نام پہ. غریب بچی، غریب ماں باپ کی غریب بچی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، انہیں بیچ بازار میں رسوا کیا جاتا ہے. یہی سب وجہ ہے کہ زنا عام ہو گیا، برائی عام ہو گئی. میں نے کہا کتنا آسان ہے نکاح. 4 آدمی لے کر آؤ، بیٹھ کر نکاح کر دے، لے کر چلے جاؤ، کوئی کھانا پینا نہیں، شربت پانی کیا، چلا گیا، ختم ہو گئی بات، نکاح ہو گیا. مگر اسی کو نبھانے کے لیے کتنا لمبا چوڑا پروگرام چلتا ہے، کتنا لمبا چوڑا. پھر کھانا بھی الگ الگ سسٹم کا ہوتا ہے. باراتیوں کے لیے الگ، عام آدمیوں کے لیے الگ. تھوڑا سی اونچ نیچ ہو جائے تو عزت اچھل جاتی ہے. اور لڑکے کی نکاح میں، لڑکا ہے، حضور نے فرمایا نکاح کرو. لڑکے کا نکاح، لڑکی میں کوئی دعوت ولیمہ نہیں ہے. ہاں حضور نے فرمایا لڑکے کا جب نکاح کرو تو ولیمہ کرو، اگرچہ 1 بکرے کا یا 1 بکرے کا، یعنی مختصر بھی ہوگا تو ولیمہ ادا ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی. مختصر سے مراد کیا؟ اب یہاں تو بڑا لمبا چلتا ہے، 2,000، 2,500، 3,000، 1,500، کتنا خرچہ ہوتا ہے. 2, 4, 10, 20 آدمی کو بلا کر کھلا دیا، گھر میں ولیمہ ادا ہو گیا.
اب ہوتا کیا ہے نا، مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس دل بڑا نہیں ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یار لوگ کیا کہیں گے، فلاں کو نہیں بلاؤں گا، فلاں کو نہیں بلاؤں گا، اس کو نہیں بلاؤں گا، اب نکاح کر دوں گا ایسے ہی، کسی کو بلاؤں گا نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم کو بلایا نہیں، نہ ہم تو پڑوسی تھے، ہم کو پوچھا نہیں. کیا ضروری تھا پوچھنا؟ بلانا ضروری تھا، اس کے پاس نہیں حیثیت تھی، نہیں بلایا. کیا کرتے معلوم؟ اس سے سلام کلام بند کر دیتے، بائی کارڈ نہیں، اب اس کے یہاں سے رشتہ ختم کرو، یہ ہمارا پڑوسی ہم کو شادی میں نہیں بلایا، ایسے کر لیا، اب اپنے آپ ہی شادی پڑے گی، اس کو دعوت نہیں دیں گے، اس سے سلام کلام بند، رشتہ کم ختم، کاٹ دو. یہ سب ساری باتیں جہالت میں ہیں. ارے میں تو بولتا ہوں یار جس کا جیسے نبھ جائے. ہم کو اور آپ کو نہیں بلایا تو کیا گناہ کیا بھائی؟ ہم نے کیا اس کو پیسہ دیا تھا 10,000 20,000 کہ یار اپنی بچی کا نکاح کر لے اچھے سے، تو غریب ہے لے دے دے؟ دیا تو 1 روپیہ نہیں، اور جتایا اتنا 4 آدمی میں، یار ہم کو بلایا نہیں، ہم نے تو اپنی شادی میں بلایا تھا، اب اس نے کیوں نہیں بلایا؟ ارے نہیں تھا تو نہیں بلایا، کوئی گناہ کیا کیا؟ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ دار، پڑوسی، دوست احباب ناراض ہو جاتے ہیں، ہم جیسے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے، سب کو راضی رکھنے کے لیے چلو یار تھوڑا قرضہ ہی لے لو، تھوڑا بیاج پہ پیسہ ہی لے لو، کسی سے ادھار ہی لے لو، بھلے زندگی بھر چکاتے رہیں چلے گا، ہم نہیں چکائے ہمارا بیٹا تو چکائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ابھی دیکھیں لاک ڈاؤن میں الحمدللہ جن جن لوگوں نے نکاح کیا فائدے میں رہے، جن جن گھر میں شادی ہوئی، شادی ہو گئی کسی کو پتا بھی نہیں چلا. شادیاں ہو گئی لاک ڈاؤن میں، ہوئی نا اچھے سے، 2 4 10 آدمی آئے نکاح کر کے لے کے چلے گئے، بعد میں پتا چلا فلانواں کیا تو شادی. ارے ہر کیسے وہ لاک ڈاؤن، جن جن لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھا فائدہ اٹھایا اور پیسہ بچایا. تو یہ تو ایک مجبوری تھی نا، اور یہی چیز بغیر مجبوری کے کرے تو کتنا اچھا ہے. ابھی تو خوشحالی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، شارٹ کٹ، نکاح کو آسان کرو، بچہ اور بچی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے. یہ ہم کو لگتا ہے کہ بس ان کا نکاح، حضور فرماتے ہیں جب بچہ اور بچی، لڑکا اور لڑکی جوان ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، یہ لگے کہ بس اب ان کا نکاح کر دینا چاہیے، تو جلد سے جلد شارٹ کٹ میں نکاح کر دینا چاہیے. حضور فرماتے ہیں اگر نہیں کرتے ماں باپ، لوگوں کی رعایت کرتے ہیں، لوگوں کا منہ دیکھتے ہیں، اور پھر لڑکا اور لڑکی گناہ کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا وبال تو ان کو ہوگا ہی، ماں باپ پر بھی اس کا وبال آئے گا، ماں باپ پر بھی اس کا وبال آئے گا. آج کتنا گندا ماحول ہے، کیوں ہے؟ ہم نے بنا رکھا ہے، ہم نے بنا، کیونکہ ہم بچوں اور بچیوں کی شادی ٹائم پر نہیں کر رہے، صرف اس وجہ سے کہ شادیوں میں خرچہ لمبا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا لڑکے کی شادی میں لڑکی کا سارا انتظام لڑکے کو کرنا ہے، اور ولیمہ جو ہوتا ہے ولیمہ، وہ بھی کوئی خرچہ نہیں، 10 20 آدمی کو بلا کر اپنے گھر پر کھلا دو، ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی. کوئی ٹینشن، نکاح اتنا آسان ہمارے مذہب میں ہے. مگر کچھ پیسے والوں نے نکاح کو ایک دم تماشا کر دیا ہے. 4 قسم کے کھانے، ٹھیک ہے جس کی جیسی حیثیت کھلائیں کھائیں، کوئی منع نہیں ہے، مگر اسراف تو نہیں ہونا چاہیے. کتنا کھانا برباد ہوتا ہے شادیوں میں، اور بڑے شادیوں میں تو بہت زیادہ کھانا برباد ہوتا ہے. 4 قسم کا گوشت ہے، 2 قسم کا سالن ہے، نان ہے، میٹھا ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، آدھا کھاتا ہے آدھا پھینکنے میں جاتا ہے، اسراف ہوتا ہے. اسی طرح دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، جہاں شادیاں پڑتی ہیں، باراتی کا الگ، اس کا الگ، اس کا الگ، کھانا بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے. ایک تو ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کچڑوں میں سے چن چن کر کھانا کھاتے ہیں، جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اور جن لوگوں کو میسر ہوا ایسا برباد کرتے ہیں، ایسا پھینکتے ہیں کہ پوچھو مت، اللہ کی پناہ. اور خاص طور پر شادی بیاہ میں یہ ایک حضور کی عظیم سنت ہے، یہ برکت کا ذریعہ ہے. آسان نکاح کریں گے، حضور فرماتے ہیں جس نکاح میں
زیادہ خرچہ ہوتا ہے اللہ اس نکاح سے برکت اٹھا لیتا ہے. حدیث پاک ہے جس نکاح میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے، مہنگی شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح سے برکت اٹھا لیتا ہے، اور جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرماتا ہے. آج دیکھو نا کتنے بارات گئے تو دھوم دھڑکے سے، کھانا ہوا تو دھوم دھڑکے سے، لباس ہے تو دھوم دھڑکے سے، پھر بعد میں ہوتا کہ ارے یار فلانوا نے اتنا لاکھ خرچہ کیا، میاں بیوی کا طلاق ہو گیا، یا سالوں میں بنتی نہیں، بچہ بہو کو لے کر الگ ہو گیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا. ایسے ہر گھر کی کہانی ہے. آج اتنا زیادہ طلاق، مفتیان کرام پریشان ہیں، طلاق کے کیس اتنے زیادہ ان کے پاس آ رہے ہیں، پریشان ہو گئے. مگر پچھلے آج اس سے 50 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں، کبھی لاکھوں کروڑوں میں ایک کوئی طلاق کا کیس آتا تھا، وہ بھی سمجھائے تو سمجھ جائے، نہیں تو بہت زیادہ بگڑے تو طلاق ہوئی. آج تو ہر گھر کی کہانی یہی ہے. 4 بھائی ہیں تو پوری زندگی ساتھ میں گزر جاتی تھی، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، دیورانی جٹانی مل جل کر رہتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. 4 بھائی بھی مل جل کر ایک ہی میں کھا رہے ہیں، ایک ہی میں پہن رہے ہو، سب ایک ساتھ ہے. کیونکہ کم خرچ، شادیوں میں کم خرچہ ہوتا تھا تو اللہ برکت عطا فرماتا تھا. اور آج شادی ہوتے ہی گھر میں فساد چالو ہو جاتا ہے. 4 بھائی چاروں الگ ہو گئے بیویوں کی وجہ سے. پھر تو کچھ دن زندگی چلی، شوہر اور بیوی بھی الگ ہو گئے، کچھ دن زندگی چلی، طلاق ہو گیا. آج مفتیان کرام کے پاس جا کر آپ پوچھو کتنے مسئلے طلاق کے آ رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے، جب زیادہ خرچہ کرو گے نا تو وہ محبت، برکت سے مراد کیا ہے؟ ساس بہو میں محبت نہیں ہوگی، میاں بیوی میں محبت نہیں ہوگی. ایک خاندان جو دوسرے خاندان سے جڑ رہا ہے اسے محبت اللہ اٹھا لے گا. پھر جب پتہ چلا کہ ساس بہو میں جھگڑا ہے، پھر پتہ چلا میاں بیوی میں جھگڑا ہے، پھر پتہ چلا دونوں خاندانوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ طلاق ہو گیا. اور جہاں سادگی ہوتی ہے، کم خرچہ ہوتا ہے، اللہ ساس بہو میں محبت پیدا کرتا ہے. ساس بہو کو بیٹی کا درجہ دیتی ہے، اور ساس بہو کو بیٹی کا درجہ دیتی ہے، اور بہو ساس کو ماں کا درجہ دیتی ہے. دونوں خاندانوں میں محبت قائم رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور لمبا چلتا ہے. تو ان سب باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان سب باتوں پر غور و فکر. دیکھیے کسی کا منہ، سب سے بڑی تکلیف تو یہی ہے، یہی گاڑی پھنس جاتی ہے. لوگ تانے مارتے ہیں، میں نے تو تیرے کو دعوت دی تھی، تو نے مجھے بلایا نہیں. اور تانا بھی ایسا کہ دل کو چیر جائے، جہاں جائیں گے وہی گاتے رہیں گے. ارے یار انسان ہو تو انسانیت رکھو اپنے دل میں. کبھی کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، 10-20 ہزار دے دے، لے بھائی اپنی بچی کی شادی. اور یہ بھی مت سوچنا کہ ہاں میں شادی دے رہا ہوں تو مجھ کو دعوت دے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 20 ہزار دے باپ کو، لے بھائی اپنی بچی کی شادی کر دے، اور پھر وہ باپ اس کو دعوت میں نہ بلائے، تو یہ آدمی کیا کرے گا؟ کیا حل ہوئے گا؟ 50 جگہ سالا میں نے 20 ہزار میں خود دیا میں نے اس کو، اور مجھے ہی نہیں بلایا شادی میں. تو دے کر احسان جتا رہے، دے کر احسان جتا رہے. تو دل بڑا آج ہمارے پاس نہیں. لے بھائی 20 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار جو لگتا ہے لے، اپنی بچی کی شادی سادگی کے ساتھ کر دے، کسی کو نہ بلانا. 4 آدمی آئے بارات لے کر، تیری بچی کی ڈولی صحیح سلامت لے جائے، اللہ برکت عطا فرمائے. ایسے لوگ ماحول میں، معاشرے میں بہت کم ہیں، مگر تانا دینے والے، بولنے والے بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے نا شادیاں مہنگی ہو جاتی ہیں. اور اتنے رسم و رواج، اتنے رسم و رواج. منگنی کی الگ رسم ہے. کیا یہ رسم قرآن سے ہے، حدیث سے ہے؟ کہیں سے نہیں، ہماری بنائی ہوئی ہے. آج ہم غریبوں میں بھی 10-20 ہزار خرچہ ہو جاتا ہے منگنی میں. جتنے میں شادی ہونی چاہیے اتنے میں آج منگنیاں ہو رہی ہیں. اور پیسے والوں کی منگنیاں تو اللہ ہی پناہ، اللہ کی پناہ. جتنی غریب 10 بچیوں کی شادی ہو جائے، امیروں کی ایک منگنیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک منگنی ہوتی ہے 10-10 5-5 لاکھ روپیہ منگنی میں خرچہ ہو رہا ہے. اس میں بھی دعوتیں چل رہی ہیں، اس میں بھی لین دین ہو رہا ہے. یہ رسم ہمارے یہاں نہیں، مگر آ گئی ہے غیروں کی طرف سے.
غیروں کی ساری رسم و رواج آج ہمارے یہاں شادیوں میں. پھر ہلدی کی ایک رسم ہے, اللہ کی پناہ وہ بے حیائی کہ اللہ کتنا ناراض, نہ کیا مرد کیا عورت سب ایک ساتھ. یہی ساری وجہ ہے نا جس سے نکاح میں برکت ختم ہو جاتی ہے. نکاح میں برکت ختم ہو جاتی ہے. وہ بے پردگیاں, مرد عورت میں ٹہل رہا ہے, عورت مردوں میں ٹہل رہے ہیں. پھر اس پر وہ ہوتا ہے نا ویڈیوگرافی ہوتا ہے. یہ تو کم زیادہ ہر شادیوں میں فکس ہے, غریب کے یہاں بھی ہے امیر کے یہاں بھی. بس یہ کہ امیر زیادہ مہنگا لاتا ہے, غریب تھوڑا سستا والا لاتا ہے, مگر لاتے ضرور ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ ابھی دیکھیں نا اس میں کتنی بے حیائی ہے. کبھی کبھی تو ویڈیوگرافر ایک کافر ہوتا ہے, مسلمان بھی نہیں ہوتا. ارے مسلمان ہو یا کافر ہو, ہمارے غیرت اتنی مر گئی ہماری غیرت, ضمیر مردہ ہو گیا کہ ایک اجنبی آدمی کو لا کر ہم اپنی ماں بہن کے منڈپ میں ڈال دیتے ہیں. اچھا بتائیں منڈپ کا حال عورتوں کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی عورت کا دوپٹہ کہیں کہاں ہے پتہ ہی نہیں اسے, گلے میں ہے کہ نیچے ہے. کسی عورت نے تو کمر میں دوپٹہ, پورا گریبان کھلا ہے, پورا سر کھلا ہے, کیونکہ میک اپ ہوا ہے نا, میک اپ ہوا ہے, مہنگا ہار ہے, مہنگی کلپ ہے, سب دکھانا بھی تو ہے. پورا گریبان کھلا ہے اور ایک ویڈیوگرافی لے جا کر اس کے سامنے اس کی ویڈیو لیتا ہے. پورا گریبان کھلا ہے, سینہ کھلا ہے, گرافی کر رہا ہے. ہم اپنی ماں بہنوں کی عزت آبرو کو لٹا رہے ہیں. یہ چیز ضروری تھا نکاح میں؟ کوئی ضروری نہیں. آج اگر ہماری ماں کو, ہماری بہن کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو آنکھ پھوڑ دیں گے اس کی ہم. تو نے میری ماں کی طرف, میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا کیسے؟ اس وقت تو اتنا غصہ آتا ہے کہ ملے تو مار دیں گے. اور خود ہی جا کر پیسہ دے کر ویڈیوگرافی والے کو پیسہ دے کر بلاتا ہے. ایک دم بہترین ویڈیو بننی چاہیے, بدن کا ایک ایک حصہ دکھاؤ میری ماں کا, میری بہن کا. دکھاؤ کہ میری ماں نے, میری بہن نے پہنا کیا ہے. دوپٹہ نہیں ہے, دکھاؤ سارا بدن, سارا پیر بھی دکھاؤ, ہاتھ بھی دکھاؤ, گلے بھی دکھاؤ, کمر بھی دکھاؤ, آگے کا حصہ دکھاؤ, پیچھے دکھاؤ. اور جتنا اچھا دکھاؤ گے اتنا پیسہ ملے گا. یہ آج مسلمانوں کی غیرت مر گئی ہے, مردہ ہو گئی, ضمیر مر گیا ہے. آج پیسے والوں کیا, یا امیر ہو یا غریب ہو, سب اسی میں ملوث ہیں. ارے ہماری ماں بہن کی عزت خالی وہیں تک محدود نہیں کہ وہ کیسٹ بنا کر ہمیں دے دے گا, وہ 10 جگہ دکھائے گا. فلاں کے یہاں شادی میں گیا تھا, دیکھو یہ کلیئرٹی ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت کہاں کہاں لٹ رہی ہے, کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہے. لوگ مزے لے لے کے ہماری ماں بہنوں کے بدنوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ضروری تھا؟ کوئی ہماری ماں کے خلاف یا بہن کے خلاف ایک بول دے, گندا سیٹی مار دے, تو اس کو مارنے مرنے پر تیار ہو جاتا آدمی. اور یہاں ہماری غیرت کو کیا ہو گیا, ضمیر مردہ ہو گیا ہے. کیا کر رہے ہیں آج ہم؟ اگر میری آواز دور تک جا رہی تو سنے جہاں تک جا رہی, اور یوٹیوب کے ذریعے تو الحمدللہ پوری دنیا میں جو لوگ دیکھیں جہاں تک. پیغام ہے, نکاح میں اتنی بے حیائی ہوگی تو نکاح سلامت نہیں رہے گا. کبھی ساس بہو میں جمے گی نہیں, کبھی میاں بیوی میں جمے گی نہیں. وہ مجبوری ہے, ساتھ میں رہ رہے ہیں ایک الگ بات ہے. آئے دن جھگڑا, آئے دن جھگڑا, آئے دن جھگڑا. کتنے خرافات ہیں. ہلدی میں ایک الگ خرافات, پھر ولیمے میں ایک الگ خرافات, بے پردگی, بے حیائی. ہر جگہ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم, ہر جگہ ہر معاملے میں شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. دھجیاں بکھیر رہے ہیں ہم, اور کہنے کو یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں, نکاح کر رہے ہیں. نکاح کو آسان کرو. نکاح جتنا کم خرچہ ہوگا اتنی برکت ہوگی. کسی کا منہ مت دیکھو. بچہ جوان ہو جائے, ایک اچھا سا رشتہ, اچھی سی لڑکی جوان ہو جائے, ایک اچھا سا لڑکا,
اور یہ مانگنے اور مانگنے کا سسٹم ختم کرے. بھیک مانگنا ہے تو جائے نہ, چلا جائے حاجی علی پر چلا جائے, حاجی ملنگ پر چلا جائے, درگاہ دیوان شاہ ہے وہاں چلا جائے, دن بھر بیٹھے گا, ہزاروں روپیہ ملے گا, ایک مہینہ بیٹھ گیا 30,000, ویسے ہی ایک سال بیٹھ گیا تو کئی لاکھ روپیہ جمع ہو جائے گا. مانگنے کا تو ادھر بڑے بڑے دربار ہیں مانگنے کے لیے, وہاں چلا جانا. اجمیر چلا جائے ایک سال کے لیے, مالا مال ہو جائے گا بھیک مانگ مانگ کے. کیوں کسی غریب ماں باپ سے طلب کرتا ہے, ان کی عزت کو وہ بکھیرتا ہے, کیوں ان کو مجبور کرتا ہے؟ بھیک مانگنے کے بہت سارے در ہیں, وہاں چلے جائے. اگر حاجی علی پر جگہ ملے تو واہ واہ, کیا بات ہے, سونے پہ سہاگا ہے بھائی. چلے جائے. بھیک مانگنا ہے تو بھیک مانگنا ہے تو ایک غریب ماں باپ کی غریب بچی ملی تھی تاکہ اس کو اتنا دبائے کہ وہ قرضے میں ڈوب جائے. آج ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بچیوں کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے ٹائم پر, کیونکہ پیسہ نہیں ماں باپ کے پاس. جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں, دعوت کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, براتیوں کو کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, زیور پہننے کے لیے پیسہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں خرافات ہیں, اس سے اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر ماں باپ حیثیت رکھتے ہیں تو اپنی بچی کو دینا اپنی طرف سے, کوئی منع نہیں ہے, دیں اپنی طرف سے, مگر اتنا بھی نہ ہو کہ فضول خرچی میں آ جائیں. یہ شادیوں کو پیسے والوں نے خراب کیا ہے, اور پیسے والے ہی اسے سدھار سکتے ہیں, غریب آدمی نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑا لکھپتی آدمی ہو, وہ بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کرے, اور ایک دو نہیں, ایسے پورے سماج اور معاشرے میں ہزاروں اٹھ جائیں پیسے والے جو سادگی میں نکاح کریں, لوگوں کو بتائیں کہ نکاح ہمارے نبی کی سنت ہے, اور نبی نے فرمایا سادگی میں برکت ہے. ہوتا کیا ہے نا, ایک بہت بڑے پیسے والے کے نا شادی تھی, نکاح تھا, تو جن کو بھی کارڈ آئے نا بڑا خوش ہوئے کہ آج تو بہت تگڑا کھانا ملے گا, کیونکہ بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہے اس کے یہاں. اور حقیقت بات ہے, ایسا کوئی وہ لطیفہ نہیں ہے. جن کے بھی پاس کارڈ آیا نا, بڑا سنبھال کے رکھا, بھائی فلاں تاریخ کو فلاں دن جانا ہے, بڑے کروڑ پتی آدمی کی دعوت ہے. 4 قسم کا تو گوشت ہوگا مرغے کا, پھر 2 قسم کا سالن ہوگا, پھر میٹھا الگ ہوگا, آئس کریم الگ ہوگا, یہ الگ ہو. سوچ تھی جب گئے تو صرف ایک سالن چاول ملا. جو کھا کے نکل رہے ہیں برائی کر رہے ہیں, حالا سوچا کیا تھا, نکلا کیا, کھایا بھی اسی کا, اور پھر آ کر برائی بھی اسی کی کر رہے ہیں. اللہ کیا سوچ کے گئے تھے یار, صبح سے کھانا نہیں کھایا, سوچا تھا رات میں دبا کے کھاؤں گا, اور کیا نکلا, صرف ایک سالن, ایک چاول, ایک روٹی, کوئی گوشت نہیں, کوئی بوٹی نہیں. اور حقیقت بات بتا, ایسے لوگ باہر نکل کے بول رہے تھے, یار کیا سوچا تھا, کیا نکل گیا. تو اگر ایسے بڑے پیسے والے نکل آئے سامنے کہ نہیں بھائی ہم کروڑ پتی تو ہیں مگر سادگی میں نکاح کریں گے, تو غریب خود سوچے گا جب پیسے والا کرتا ہے تو غریب کرنے میں کیا ہے. جب پیسے والا کر سکتا ہے تو غریب تو کرے گا. مگر سب کو دیکھنے دکھانے میں سب بہت مہنگا ہو جاتا ہے, بہت بیکار ہو جاتا ہے, بے برکتی بے حیائی ہو جاتی ہے. ایک آخری بات, انشاءاللہ یہ موضوع لمبا ہے, زندگی رہی موقع ملا تو چلتا رہے گا 2-3 ہفتے تک, اور ایسی باتیں انشاءاللہ پیش ہوں گی. ایک تب بات سن لے, حضور فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. یہ زنا آج کیوں عام ہے؟ ایک لڑکا لڑکی شادی سے پہلے مل رہے ہیں, ہم بستر ہو رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا خرافات ہو رہا ہے. کیوں؟ ہماری وجہ سے, ہمارے سماج کی وجہ سے, ہمارے لوگوں کی وجہ سے, کہ ہم نکاح کو آسان نہیں کرتے. حضور فرماتے تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک زبان کی اور ایک اپنے شرمگاہ کی. ایک زبان کی حفاظت اور ایک اپنے شرمگاہ کی حفاظت. اب ایسا نہیں ہے کہ جب شادی میں دیر ہو رہی تو ضروری ہے جوان لڑکا بھٹک جائے, نہیں, اپنے آپ پر کنٹرول کرے نا, اللہ رسول کا خوف کرے کہ زنا میں بے برکتی ہے, یہ عذاب کا باعث ہے, گناہ ہے. جیسے کہ ہمارے جیسے منگنی ہو جاتی ہے, منگنی ہو گئی تو ایسا لگتا ہے سسٹم شروع ہو گیا, اب لاک ڈاؤن ختم, منگنی ہو گئی, ایک لڑکا لڑکی فری, فون نمبر دو, فون نمبر لو, رات بھر باتیں. ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے,
लड़की लड़के को देख ले, बस जिंदगी गुजारने इतनी गुंजाइश दी है। बाकी माँ बाप देख लें, अच्छा लड़का हो, अच्छा सब कुछ हो, ठीक हो, हमारी बच्ची अच्छे से रहेगी, या बच्चे के माँ बाप है कि लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर का काम जानती है, ठीक, बस एक बार। यहाँ तो मंगनी होती है तो बातें शुरू हो जाती है। अभी मंगनी हुई है, मंगनी का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। निकाह के बाद दोनों का मिलना, दोनों का बात करना ये जायज़ है, मंगनी से पहले हराम है। वो अजनबी औरत है, अजनबी लड़का है, आपस में लंबी लंबी बातें करना ये हराम है। फिर गैरों क्या क्या होता है मालूम है? लड़का लड़की को आपस में मिलने दो, दोनों एक दूसरे को समझ लें अच्छे से, ताकि शादी के बाद आसानी हो। अकेले थोड़ी दिन रहने दो, थोड़ा साथ घूमने दो। ये गैरों क्या होता है, आज हमारे यहाँ भी होने लगा है। अब एक अजनबी लड़का, एक अजनबी लड़की साथ में तन्हा में हो तो तीसरा कौन होता है मालूम है? हुजूर फरमाते तीसरा शैतान होता है। वहां पे शैतान कहता है लड़के को, अब इससे भारी मौका कहाँ मिलेगा? तन्हाई है, लड़की भी है, खूबसूरत भी है, कोई देखने वाला नहीं है। लड़की के दिल में भी बात आती है, अब इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? बात बढ़ते बढ़ते ये होता है कि दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं, जिना हो जाता है, कभी लड़की हामिला, शादी से पहले हामिला भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई बस मंगनी हो गई, बस। जब तक निकाह नहीं होता वो एक अजनबी औरत है। ना बातचीत कर सकते हैं, ना उससे मिलजुल सकते हैं, ना उसके साथ रह सकते हैं। तो फरमाया ये सारी चीजें गौर फिक्र करने वाली हैं। तो फरमाया, हुजूर ने फरमाया तुम दो चीजों की जमानत दो, एक शर्म का और एक अपनी जबान। तो अल्लाह के रसूल फरमाते मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, जन्नत की जमानत। बयान पर यही खत्म करता हूं, इंशाल्लाह इसमें तफसील जिंदगी रही तो हुजूर फरमाते चार चीजों को देखकर निकाह करो। वो क्या है इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे आपको बताई जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इन सब बातों को सीख कर अमल करने और आम करने की तौफीक अता फरमाए। बयान में जो गलती माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।